پھر آگے اس پہ مہر ہی لگا دی اللہ نے کہ ان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اے نبی تیرا رب جو ہے نا وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا۔ اچھا، اللہ کی اتنی بڑی جو صفت ہے نا، اس صفت کا فائدہ ان اللہ غفور الرحیم دنیا میں صرف ہم اٹھا سکتے ہیں، آخرت میں نہیں۔ آخرت میں پھر وہی فائدہ اٹھائیں گے جو بخشے ہوئے ہیں پہلے، ان کی نیکیاں جتنی مرضی اللہ بڑھا دے، لیکن اس صفت کا فائدہ اس دنیا میں کہے جا رہا ہے اللہ کہ تمہارا رب بڑا غفور الرحیم ہے، توبہ کر لو، آ جاؤ میری طرف، توبہ کر لو، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ایک اور ادب سکھا دیا ہمیں، یہ سب ہمیں آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں پچھلی آیت میں کیا تھا، رشتہ داریاں سکھائی جا رہی تھی، اب اس آیتوں میں ادب آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ ایک اور سکھا دیا بہت بڑا ادب ہمیں، لا تجعلوا دعاء الرسول، نہ تم بناؤ پکارنا الرسول رسول کو، بینکم آپس میں، کا دعاء بعضکم جس طرح تم میں سے بعض ایک دوسرے کو بعضاً پکارتے ہیں۔ دیکھو رسول کو نا اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے تم بات کرتے، یہاں تک کہ آپ سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہو نا، لیکن ٹیچر آ جائیں فوراً کھڑے ہو جائیں گے، ٹیچر سے پوچھ کے بات کرنی ہے۔ ایک استاد کا اتنا رتبہ ہے تو سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا رتبہ ہے۔ اللہ نے انہیں ایک ادب سکھایا، سنو میرے نبی کو اس طرح نہ پکارو کہ اے محمد، اے رسول ذرا بات سننا ہماری، اس طرح نہیں، انہیں بڑے ادب سے بلاؤ، یعنی تمہارا آپس میں بلانا، نبی کو بلانا ایک جیسا نہ ہو، اس میں فرق رکھنا۔ یہاں تو آپ اپنی ماں کے ساتھ بات کریں، باپ کے ساتھ بات کریں، ماں سے ذرا فرینک ہو جاتے ہیں، باپ سے ذرا دیر سے ہوتے ہیں، اتنا فرق رکھتے ہیں۔ تو نبی کا مقام کہاں ہے؟ پھر نبی کی عزت کہاں ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ بات بھی سیکھ لو۔ اسی طرح نا دیکھیں آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ہمارے درمیان، لیکن ان کی احادیث، ان کی ساری تعلیم، ان کا سارا قانون ہمارے بیچ میں ہے۔ آج بھی ان کا نام سڑکوں پہ آپ اونچی اونچی لے کر نہیں چل سکتے۔ آج بھی یہ آیت ہم پر ہے کہ نبی کا نام یا رسول اللہ سڑکوں پہ اونچی اونچی نہ لو، کوئی ادب آداب سیکھو۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا کہ جس طرح آپس میں تم پکارتے ہو نا، اس طرح نہ پکارو۔ قد یعلم اللہ الذین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو، یتسللون منکم، جو تم میں سے کھسک بھی جاتے ہیں، لواذا چوری سے، جو نظر بچا کر کھسک بھی جاتے ہیں، ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ فلیحذر الذین، فلیحذر بس یہ ہے کہ ڈرو، ڈرنا چاہیے، الذین ان لوگوں کو، یخالفون عن امرہ، جو یخالفون جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی، ان کے کام میں، ان کے حکم میں، عن امرہ ان کے حکم میں۔ انہیں کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ نے وہ بھی بتا دی کہ ان تصیبہم، کہ ان کو پہنچ جائے گی، فتنۃ کوئی آزمائش، اور یصیبہم یا پھر ان کو پہنچ جائے گا عذاب علیم، دردناک۔ ہاں جو حکم دے گئے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عن امرہ، ان کے حکم میں اگر تم لوگوں نے بے ایمانی کی، مخالفت کی، اور آپ یقین کریں ہم سب کی زندگیاں زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزر گئی ہیں، بچے پالنے میں، بچوں کی تربیت کرنے میں، بچوں کی دنیا کی تعلیم، بچوں کے لیے دنیا ہی دنیا پسند کرنا، تمہارے چچا کا بیٹا وہ گیا، تمہاری چاچی کی بیٹی وہ گئی، وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ انجینئر بن گیا، وہ دیکھو وہ کہاں چل گئے، وہ باہر چلے گئے، انہوں نے ڈالروں میں کما لیا۔ بچوں کی یہ تربیت ہے، اور بچے بھی پھر ظاہر ہے جب وہ یہی باتیں سنو گے وہ تو ہم سے 10 قدم آگے نکلیں گے کہ ہم تو اب کما کے دکھائیں گے، دنیا ہی بنائیں گے اب۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزر رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا کہ بھئی نماز پڑھو، زکوٰۃ قائم کرو، وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو ہم کہ نماز پڑھنی ہے، 5 وقت اپنے رب کے آگے جھکنا ہے، وہ جھکو گے تو وہ جو چاہے گا تمہارے لیے کر دے گا۔ ہاں محنت کرو دنیا کی، جہاں ٹائم ہو جائے نماز پڑھو، اور جو تمہاری قسمت میں ہوگا نا وہ مل جائے گا، اس کے لیے بھی محنت کر لو، بہت محنت کر لو، لیکن نمازیں نہ چھوڑو۔ کیوں جو نمازیں نہیں پڑھتے کیا وہی ترقی کرتے ہیں؟ کئی نمازیں پڑھنے والے بہت ترقی کر گئے ہوئے ہیں۔ اللہ